زمانے غیر متواتر کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ غیر متواتر شعور کے لیے غیر ہے۔ قانون یہ ہے کہ جب کسی شے کو ہم دیکھتے ہیں تو غیر متواتر کا لمحہ درمیانی فاصلے کو ہماری لا علم میں اس طرح ناپ لیتا ہے، نہ تو شے کی روشنی ذہن سے ہوا پر الگ رہتی ہے اور نہ ذہن کی سطح میں داخل ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم شے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ذہن شے سے ہوا بھر الگ رہے یا ہوا بھر شے میں داخل ہو جائے، یہ شے غائب ہو جائے، اسے ہم نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور طلب نقطہ ہے کہ شے کی روشنی نہ تو ذہن سے ہوا بھر الگ رہی اور نہ ذہن میں داخل ہوئی۔ اگر شے کی روشنی ذہن میں داخل ہو یا تو غیر متواتر زمانے غیر متواتر نہیں رہے گا، اور اگر شے کی روشنی ہوا بھر شے کے اندر داخل ہو جائے تو زمانہ متواتر نہیں رہے گا۔ نتیجے میں شے کا وجود ہی زیر بحث نہیں آتا۔ اس لیے زمانے متواتر زمانے غیر متواتر میں داخل نہیں ہوتا۔ اگر زمانے متواتر زمانے غیر متواتر میں داخل ہو جائے تو زمانے متواتر کی اپنی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ مرشد کریم قلندر بابا اولیاء ایک اور مثال دیتے ہیں، آج کے بعد پرسوں کا دن اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کل کا دن نہ گزر جائے۔ اسی طرح ربیع الاول اور ذیقعد کے ماہ اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ درمیانی مہینے نہ گزر جائیں۔ آج کے بعد پرسوں کا دن، آج کے بعد کل کا آنا زمانے غیر متواتر ہے۔ ربیع الاول کے بعد ذیقعد کا آنا زمانے متواتر کے دائرے میں آتا ہے۔ مطلب یہ کہ زمانے متواتر کے لمحات کے لیے ضروری ہے کہ ایک لمحے کے بعد دوسرے لمحے میں جانے کے لیے اور دوسرے لمحے سے تیسرے لمحے میں جانے کے لیے ترتیب کا ہونا ضروری ہے۔ زمانے غیر متواتر ترتیب کا پابند نہیں ہے۔ زمانے متواتر کے لمحات میں ترتیب کی پابندی ہی اس میں سے۔ اس کے برعکس زمانے غیر متواتر چونکہ بھی ترتیب نہیں ہے، اس لیے غیر متواتر میں ٹائم اسپیس زیر بحث نہیں آتے، جس کی مثال خواب دیکھنا ہے۔ خواب کا تجزیہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ خواب دیکھنے والا 10 سال بعد کے واقعات اچانک دیکھنے لگتا ہے، حالانکہ 10 سال کے درمیانی وقفے اس کے سامنے سے نہیں گزرے، جبکہ زمانے متواتر میں 10 سال بعد کے واقعات کو دیکھنے کے لیے ہمیں 10 سال کے وقفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ 10 سال کے وقفے ہماری نظروں سے نہ گزرے۔ زمانے غیر متواتر میں کائناتی حوادث کو ناپنے کے لیے تمام پیمانے موجود ہیں، جس میں ماضی حال کو بغیر ترتیب کے ناپا جاتا ہے۔ رویا یا خیال میں ہم ایسے زمانے کو واپس لا سکتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے گزر چکا ہے۔ رویا میں واپس لانے میں درمیانی وقفہ حذف ہو جاتا ہے۔ غیر متواتر کی سطح ایک ہے، مذکورہ بالا سطحوں میں تذکرہ غیر متواتر کی دوسری سطح ہر لمحہ ہمارے ذہن کے ساتھ کام کرتی ہے۔ مثلا جب ہم ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس کو 25 سال پہلے دیکھا تھا تو ہمیں گزشتہ 25 سال کے واقعات یاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور ہم اس کے چہرے کو اچانک واپس لے آتے ہیں۔ اس شخص کو دیکھنے کے بعد 25 سال کی لپٹی ہوئی فلم کو محسوس کر لیتے ہیں، یقین سے محسوس کرتے ہیں کہ یہ شخص وہی ہے جو 25 سال پہلے تھا۔ 25 سال کا وقفہ غیر متواتر میں ریکارڈ ہے۔ جب غیر متواتر کا یہ ریکارڈ متحرک ہوا تو ہمارے ذہن نے اس کی 25 سالہ شخصیت کو واپس لانے کے لیے تمام وقفوں کو حذف کر دیا۔ بالفاظ دیگر ہمارا ذہن غیر متواتر کے اس دائرے میں دیکھنے کے قابل ہو گیا جس دائرے میں مذکورہ انسانی شخصیت محفوظ ہے۔ دوسری سطح کی ایک اور مثال دیتے ہوئے مرشد کریم فرماتے ہیں، ہم جب زینے سے اترتے ہیں تو زینے کی سیڑھیوں کا ناپ جو پہلے سے زمانے غیر متواتر میں ریکارڈ ہے ہمارے قدموں کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے زینہ اترنے میں شعوری طور پر سوچنا نہیں پڑتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قدم ڈگمگا جاتا ہے یا ہم گر پڑتے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے ہمارا ذہن غیر متواتر سے ہٹ جاتا ہے۔ وہ رہنمائی جو غیر متواتر کر رہا ہے زمانے متواتر کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے، جس کے سبب قدم غلطی کر جاتے ہیں اور آدمی گر جاتا ہے۔ زینے کا نام متواتر میں ریکارڈ نہیں ہوتا، غیر متواتر میں ریکارڈ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں غیر متواتر کو علم الاسماء کہا گیا ہے،
علم الاسماء وہ شعور ہے جس کا نام قلندر بابا نے اپنی اصطلاح میں زمان غیر متواتر رکھا ہے۔ اب تعالی حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ فکر انسانی کی 3 طرزیں ہیں۔ فکر انسانی کی پہلی طرز یہ ہے کہ وہ نوع انسانی کی حیثیت سے انفرادی طور پر انسان کے اندر پیدا ہونے والے تقاضوں کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے۔ جب نوع انسانی کا کوئی فرد صحیح طرزوں میں تقاضوں کو استعمال کرتا ہے تو اس کی ہر طرز نوع انسانی کے لیے اخلاص کا جذبہ یا قدم ہوتا ہے۔ جب کسی فرد کے اندر نوع انسانی کے لیے خلوص کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے تو وہ ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی فکر انفرادی تقاضوں سے ہٹ کر پوری نوعی تقاضوں کو سمجھنے اور محسوس کرنے لگتی ہے۔ یعنی نوع انسانی کا فرد انفرادی حیثیت سے نکل کر اجتماعی حیثیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی سوچ اور اس کے اندر پیدا ہونے والے تقاضے صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہتے بلکہ سوچ اور پورے تقاضے پوری نو کو محیط ہو جاتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں کہا جائے گا کہ انفرادی سوچ نوعی سوچ بن جاتی ہے۔ جب کسی فرد کے اندر نوع انسانی کے مجموعی تقاضوں کو سمجھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت بیدار ہو جاتی ہے تو فکر ایسی وسعتوں میں داخل ہو جاتی ہے جہاں نوعی تقاضوں سے گزر کر کائنات کے مجموعی تقاضے اس پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 طرزیں ہیں۔ پہلی فکر انفرادی سوچ یا انفرادی طرز فکر، دوسری فکر نوعی سوچ یا نوعی طرز فکر، تیسری فکر کائناتی سوچ یا کائناتی طرز فکر ہے۔ نوع انسانی کا ایک فرد جو انفرادیت میں محیط ہے جب نوعی تقاضوں پر اپنے انفرادی تقاضوں کو مغلوب کر لیتا ہے، یعنی سوچ انفرادی نہیں رہی بلکہ نوعی سوچ بن جاتی ہے تو اس کے اوپر کائنات کے رموز اور کائنات کے مجموعی تقاضے منکشف ہو جاتے ہیں۔ یہ تقاضوں سے وہ تقاضوں سے واقف ہو جاتا ہے۔ جب کوئی فرد ان تینوں طرزوں سے گزر جاتا ہے تو انسانی فکر ماورا فکر بن جاتی ہے اور یہ ماورا فکر یا ماورائے کائنات سے متعلق سوچ اس کو حقیقت سے آگاہ کر دیتی ہے، وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ اس مسئلے پر سوچنے والوں کو کائنات اور افراد کائنات کے الگ الگ ہونے کا شبہ ہو سکتا ہے۔ ابھی یہ کہا گیا ہے کہ 3 طرز فکر سے گزرنے کے بعد 4تھی طرز فکر میں داخل ہونے والا بندہ معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ افراد کائنات الگ الگ ہیں۔ یہ ساری کائنات افراد کا کنبہ ہے اور جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم حاصل ہو جاتا ہے کہ کائنات اپنے کسی ایک فرد کے اسباب یا نفی کا مجموعہ ہے۔ ہم نے عرض کیا ہے کہ پہلی طرز فکر سے گزر کر جب دوسری طرز میں داخل ہونا نوعی طرز فکر بن جاتی ہے اور جب کوئی نوعی طرز فکر سے گزر کر کائنات کی طرز میں داخل ہوتا ہے اور جب کوئی نوعی طرز فکر سے گزر کر کائناتی طرز میں داخل ہوتا ہے تو فکر کائناتی بن جاتی ہے۔ یہی اسباب نفی ہے۔ جب کوئی بندہ پہلی طرز فکر میں تقاضوں کے ساتھ موجود ہے تو یہ پہلی طرز کا اثبات ہے اور جب وہ پہلی طرز سے گزر کر دوسری طرز میں داخل ہوتا ہے تو پہلی کی نفی اور دوسری کا اثبات ہے۔ جب یہی بندہ دوسری طرز فکر سے نکل کر تیسری طرز فکر میں قدم رکھتا ہے تو وہ دوسری طرز کی نفی اور تیسری طرز کا اثبات کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات اور کائنات کے تمام افراد اثبات اور نفی میں سفر کرتے ہیں۔ ایک قدم اثبات ہے، دوسرا نفی۔ اگر تیسرا قدم اثبات ہے تو چوتھا قدم نفی ہے۔ نفی اور اثبات سے گزر کر نفی اور اثبات سے گزر کر جب ہم کسی مقام پر پہنچتے ہیں تو اس مقام کو جمع الجمع یا زمان حقیقی کہا جاتا ہے۔